نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 تا 16۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ خبردار، بلا شبہ یہی لوگ مفسد ہیں لیکن نہیں سمجھتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ خبردار، بلا شبہ یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق بنانے والے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، سو ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی اور نہ وہ ہدایت پر چلنے والے بنے۔ تفسیر: ان آیات میں منافقین کے بعض دعوے نقل فرمائے ہیں اور ان کا طریقہ کار ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے تھے کہ اجی ہم کہاں، فساد کہاں، ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہی ہے۔ ان کی تردید میں فرمایا کہ خبردار، بلا شبہ یہ لوگ فسادی ہی ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جس فساد میں یہ لوگ مبتلا تھے اس میں کئی طرح سے حصہ لیتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے اور دشمنان اسلام کو لڑائیوں پر آمادہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے بھید دشمنوں تک پہنچاتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہونے کا ارادہ کرتے ان کو اسلام سے روکنے کا سبب بنتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے۔ فساد کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہوئے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں فریق یعنی مسلمین اور کافرین کی مدارات کرتے ہیں، دونوں میں جوڑ لگانے اور دونوں کے تعلقات استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفاق کو اصلاح سے تعبیر کیا۔ ان کا دعویٰ جھوٹ تھا۔ دونوں فریق میں سے ہر فریق ان کو اپنی جماعت سے علیحدہ سمجھتا تھا۔ جس شخص سے دونوں جانب میں سے کوئی بھی مطمئن نہ ہو وہ کیا جوڑ بٹھا سکتا ہے؟ پھر ایمان اور کفر میں جوڑ بٹھانے کا ارادہ کرنا بھی مزید کفر ہے۔ ایمان اور کفر کا جوڑ بیٹھ ہی نہیں سکتا،
لہذا ان کا دعوی اصلاح صرف دھوکہ ہے اور وہ اس کے نتیجے سے ناواقف ہیں۔ ان کے عمل سے جو فساد پھیلتا ہے اس کو نہیں سمجھتے، اور آخرت میں جو اس کا وبال ان پر پڑے گا اس کو نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، یعنی دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرو، تو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو بیوقوف ہیں، ہم بیوقوفی کا کام کیوں کریں۔ حضرت صحابہ اور خاص کر انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو انہوں نے بیوقوف بنایا اور گویا اپنے سمجھدار اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ خود بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ جس نے ایمان کھویا، کفر اختیار کیا، اسلام کو نقصان پہنچایا، اپنی آخرت برباد کی اور دنیا میں مومنین اور کافرین دونوں کے نزدیک مطعون اور قابل ملامت ہوا، اس کی بیوقوفی میں کیا شک ہے۔ منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ مومنین سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں یعنی کفر کے سرغنوں کے پاس جاتے تھے جو کھلے کافر تھے تو ان سے کہتے تھے کہ بلا شبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہم مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو ہمارا مذاق ہے۔ ان کا مذاق بنانے کے لیے بطور دل لگی ہم ان کے سامنے ان کی جماعت میں ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے اور دل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں، اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بناتا ہے، یعنی وہ ان کے اس استہزاء اور مذاق بنانے کا بدلہ دے گا۔ انہوں نے استہزاء کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو حقارت کا معاملہ کیا، اس کی پاداش میں آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور اس کے استہزاء کا وبال انہی پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت فائدے میں ہیں، حالانکہ وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں مسلمانوں کی طرف اشارے کرتے ہیں، زبانوں سے کھنگیوں سے ان کا مذاق بناتے ہیں، آخرت میں مومنین ان پر ہنسیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں منافقین کے پیش آنے والے اس استہزاء کا ذکر ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ اپنی جگہ پر بیان ہوگی۔ دنیا میں منافقین اپنے مال اور جائیداد وغیرہ میں مشغول ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ ان کا سمجھنا غلط ہے، ان کا مال اور جائیداد ان کو گمراہی اور سرکشی میں لگائے ہوئے ہے، اور اسی گمراہی میں حیران اور سرگرداں ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ دنیاوی مال اور جائیداد سے دھوکہ کھانا اور یہ سمجھنا کہ کفر کے ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے مفید اور نافع ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال اور بیٹے دیے چلے جاتے ہیں، اس طرح ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ بات یوں نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمان پر پیدا فرمایا، پھر عقل اور ہوش بھی دیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والا بن گیا۔ اس نے اپنی عقل و بصیرت کی پونجی کو جس کے ذریعے ہدایت پر چل سکتا تھا ضائع کر دیا اور گمراہی اختیار کر لی، یعنی اپنی پونجی گمراہی حاصل کرنے میں لگا دی۔ ایسے لوگوں کی یہ تجارت نفع مند نہیں بلکہ سراسر نقصان اور خسران کا باعث ہے۔ حقیر دنیا کے لیے گمراہی لی، ہدایت سے منہ موڑا، آخرت کی بربادی کو خریدا، فطرت سلیمہ جو ان کی پونجی تھی اس کو برباد کیا۔ ایسی تجارت میں نفع کہاں؟ نقصان کو نفع سمجھنا بہت بڑی حماقت اور خود فریبی ہے۔ اہل ایمان کو دھوکہ دیا، ان کو بیوقوف بتایا اور خود ہی دھوکے میں پڑے اور برباد ہوئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔